اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں، یعنی منافق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ اللہ ان کے منہ پر مارتا ہے۔ دنیا میں منافق فریب کاری سے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس آگ میں جائے گا جو کافروں کی جہنم سے بھی نیچے ہوگی، یعنی سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ منافقوں کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے راز بتائے جو یہ ان کے اندر چھپے ہوتے ہیں، ان کی علامتیں جو ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامتیں بتائی ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت سستی اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نماز کی خاطر جب آتے ہیں تو ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے دوسروں کو دکھا رہے ہوں، یعنی ان کی نماز جو ہے وہ اس میں دکھاوا نمایاں ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد نکل جاتے ہیں، ذکر بھی نہیں کرتے، یعنی یہ اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس میں مزید تسلی ہو جائے گی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المنافقین، ان بے شک منافقین، یہ منافق لوگ، یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، خادعہم، پھر اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، انہی کا دھوکہ انہی پر ہی مار لیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، قاموا، تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ، بڑی سستی کے ساتھ، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز بڑی سستی کے ساتھ، یہ نماز کی طرف ان کا رجحان بڑا سست ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون، اور یہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا، الا قلیلا، مگر کم، مگر تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو ارشاد ہوا کہ بے شک منافق اپنی چالوں سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہی اللہ ان کو ہی دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں سست اور کاہل ہو کر،
یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے دکھانے کو کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز لوگوں کو دکھانے کو پڑھتے ہیں، اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، نماز بندہ جو ہے جب نماز پڑھتا ہے تو اصل میں جو مومن ایمان والا ہوتا ہے اس کی نماز تو ایسے ہوتی ہے کہ وہ نماز میں امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ امید اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرمائے گا، خوف اس بات کا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر کیا پتہ عذاب میں مبتلا ہونا پڑے، یعنی وہ خوف اور امید میں رہتا ہے۔ تو اس طرح کی نماز میں پھر اس کے خشوع خضوع آ جاتا ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ شاید میری آخری نماز ہو۔ سامنے بندہ کعبہ شریف کا تصور کرتا ہے اور نیچے پل صراط کا، دائیں طرف جنت کا خیال کرتا ہے، بائیں طرف دوزخ کا، اور یہ سمجھتا ہے کہ موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ڈر، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی نماز تو مومن کی ہوتی ہے، ایمان والے کی۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ تو نماز اس کی سستی کے مارے وہ نماز میں نہ خشوع ہوتا ہے، نہ خضوع ہوتا ہے، نہ اس کی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور نہ وہ الفاظ کو سمجھ کر پڑھتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ارشاد ہوا، ان المنافقین، بے شک جو منافق لوگ ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ تعالیٰ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ یہ ہے کہ وہ دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے احکام کو اہمیت نہیں دیتے، ظاہری طور پر بڑی پھرتی دکھاتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر منافق بڑی پھرتی دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ سب الٹ ہوتا ہے۔ منافق دھوکہ دے کر اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں، یعنی سازشوں سے وہ اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ منافقوں کو دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ دھوکہ جو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دھوکہ ان کے منہ پہ مارتا ہے کہ ان کو ذلت اور رسوائی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے دھوکے اور فریب کا وبال انہی پر ہی پڑ جاتا ہے۔ ان کے دل میں کفر ہے، منہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ظاہر و باطن میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والا خود دھوکے میں رہتا ہے۔ مجبوری اور دکھاوے کی نماز پڑھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، گویا یہ کام یہ منافق کرتے ہیں۔ منافقوں کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ظاہری اسلام کا دعویٰ کر کے اندر سے کفر رکھ کر اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کفار و مشرکین کو دوست نہ بناؤ، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو کفار و مشرکین کے ساتھ جو دوستی ہے انہی منافقوں کی ہوتی ہے۔ یہ ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر میں کفر جو ہوتا ہے وہ کفار و مشرکین کے قریب انہیں لے جاتا ہے۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے راز اور ان کی اندرونی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ادھر سے بھی وہ دنیاوی مفاد لیتے ہیں
اور جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں سے بھی وہ دنیاوی مفاد لیتے ہیں۔ دونوں طرف سے یہ ایسا کام کرتے ہیں، جہاں بھی ان کو مفاد ملتا ہے تو یہ اپنے مفاد کو ہر صورت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی مفاد جو ہے وہ ان کا یوں سمجھیں کہ اصل ٹارگٹ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن مومن اور منافق جو ہیں ہر ایک کو نور دیا جائے گا۔ منافقین خوش ہوں گے کہ وہ نجات پا گئے، کہ انہیں کو نور مل گیا، لیکن جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو منافق کا نور بجھ جائے گا، اور اس نور میں جو روشنی تھی جس میں وہ چل رہے تھے، اب تو روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اب مسلمان مومن جو ہوں گے ان کا نور انہیں آگے چلا رہا ہوگا، یہ ان کو گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور سے کچھ حصہ دے دیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا فرمائیں گے کہ وہاں ایک دیوار بن جائے گی، ایک طرف منافقین ہوں گے اور ایک طرف ایمان والے۔ جو ایمان والے ہوں گے اس طرف تو سکون ہوگا، لیکن جو منافقوں کا دوسری طرف دیوار کے جو منافقوں کا حصہ ہوگا وہاں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ تو یہ منافق جو ہوتے ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے اور نماز سے غیر حاضری اس طرح تصور کی جاتی تھی کہ وہ بندہ شاید اسلام چھوڑ چکا ہے۔ اس طرح منافقوں کو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضری دینا پڑتی تھی۔ مسلمان نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرتے تھے، لیکن منافق فوراً باہر چلے جاتے تھے۔ منافق کیونکہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے انہیں نماز تو ادا کرنی پڑتی ہے، نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں۔ مسجد قریب ہو تو جاتے نہیں ہیں، اگر جاتے ہیں تو جب جماعت بھی ہو چکی ہوتی ہے، نماز کا وقت بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، تب جاتے ہیں۔ خود نماز پڑھنی پڑ جائے تو سستی کرتے کرتے نماز کے آخری وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اپنے مفاد کے کام بڑی چستی سے کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے سستی دکھاتے ہیں۔ کتنا شوق اور لگن ہے آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیں۔ مسجد میں محض حاضری لگوانے جاتے ہیں اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نمازی ہیں۔ ان کا دل اخلاص سے اور خشوع خضوع سے خالی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، منافق بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر نماز کے لیے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو کم یاد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر صبح کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ ان نمازوں کے ثواب کو جانتے ہوتے تو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد پہنچتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے، دل کرتا ہے کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے اور کسی کو امام بنا دوں، اور میں آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے مسجد نہیں آئے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ منافق نماز پڑھتے ہوئے ایسے بھاگتا ہے جیسے قید سے آزاد ہوا ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کتنا وہ ذکر الہی میں دلچسپی لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے سامنے
اچھی طرح نماز پڑھے، جب لوگ نہ دیکھتے ہوں تو نماز کو اچھی طرح نہ پڑھے تو یہ گویا نماز کو حقیر سمجھتا ہے اور یہ منافق ہے۔ جو ایک اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو مسلسل 3 جمعہ یعنی 3 نماز جو جمعے کی نماز ہوتی ہے، 3 جمعے کی نماز مسلسل 3 جمعوں میں شریک نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان منافقوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ منافق جو ہیں اللہ نے فرمایا نا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جو ہے نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سستی کے مارے ہوتے ہیں، اور یراؤن الناس، اور یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہ دکھاوا جو ہے ان کا، یہ کوئی بھی یعنی آپ دیکھیں نماز پڑھیں گے تو دکھاوا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو دکھاوا کریں گے، تو یہ ہر طرح سے جو بھی نیک کام کریں گے اس میں دکھاوا ان کا یہ لازمی امر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک اصغر جو ہے یہی دکھاوا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ریاکاری اور دکھاوا ہے، اس کو شرک اصغر فرمایا گیا، اور یہ منافقوں میں ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی منافق جو ہیں اللہ کا ذکر کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں اس آیت میں منافقوں میں جو خاص باتیں پائی جاتی ہیں، پہلی دھوکہ بازی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ سستی سے نماز پڑھنا، اور تیسری لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، اور چوتھی بات اللہ کا ذکر بہت کم کرنا۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقوں سے بچائے، منافقوں جیسی صفات سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان بنائے، ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔